میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اہل بیت سے تمام طرح کی نجس چیزوں کو لے کر چلا گیا۔ یعنی اہل بیت یہ وہ گھرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے تمام طرح کی نجاستوں کو ختم کر دیا۔ ختم کرنے کے بعد کیا کیا؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور اہل بیت کو اللہ نے خوب پاک کیا، پاک کرنے کی طرح پاک کیا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کے متعلق قرآن کریم نے بہت واضح حکم فرمایا ہے، لیکن آج کی اس محفل میں ہم واقعات پر کم فوکس کرتے ہوئے کچھ سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے ہو سکتا ہے آپ نے سیکھا بھی ہوگا۔ سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں۔ لیکن سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بیٹے ہوئے، کتنے بیٹے تھے؟ حضور کے بیٹے کتنے تھے؟ 3 بیٹے تھے حضور کے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ ایک کا نام حضرت عبداللہ، ایک کا نام حضرت قاسم اور ایک کا نام حضرت ابراہیم۔ حضور کے بیٹے، قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل ہوئی، آپ پڑھتے ہوں گے نماز کے اندر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی کہ جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بچپن کی حالت میں انتقال کر گئے۔ بیٹے ضرور پیدا ہوئے حضور کے گھر میں، لیکن تینوں بیٹوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ ایسا کیوں؟ جب بچپن میں انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تھے وہ دور ایسا دور تھا کہ جہاں پر جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو مرد شمار کیا جاتا تھا، اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو نامرد کے زمرے میں داخل کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں رسول اللہ کے گھر میں 3 بیٹے پیدا ہوئے، اور تینوں بیٹوں کا جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک نامرد کہنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول کے دل میں تکلیف پہنچی، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تو نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو سب سے بڑا کوثر عطا فرمایا ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور اس کے لیے قربانیاں کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، اور اے محبوب جو آپ کو نامرد کہتے ہیں، جو آپ کو ابتر کہتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو نامرد بنا دے گا، ان تمام لوگوں کو ابتر بنا دے گا۔ تاریخ میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن لوگوں نے نامرد کہا تھا اس بیس کے اوپر کہ ان کے بیٹے انتقال کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے اولادوں کو اٹھا کر ان کو نامرد بنا دیا۔ اور قرآن نے فرمایا ان شانئک، بے شک ان لوگوں کی شان ھو الابتر، میں ان کو نامرد بنا دوں گا، میں ان کو جو ہے جس طریقے سے وہ آپ کے تعلق سے سوچتے ہیں میں ان کو ایسا بنا دوں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں خیال کیا، مولا جس طریقے سے انبیاءوں کی نسل بڑھی ہے میری نسل کیسے بڑھے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب دنیا کے تمام لوگوں کی نسلیں ان کے اپنے بیٹوں سے بڑھتی ہے، لیکن محمد عربی کی نسل اگر بڑھے گی تو ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے بڑھے گی۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ رسول کونین کی بیٹی فاطمہ کے گھرانے سے جو نسل پیدا ہوئی در حقیقت وہ فاطمہ کی اپنی نسل نہیں بلکہ وہ رسول کونین کی نسل ہے، اور اسی نسل کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اب یہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ حضرت مولائے کائنات کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوتا ہے، اور نکاح بھی کیسے ہوا آپ دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے چاہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ابوبکر کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق آئے، حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت عمر سے ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی نے نہیں سوچا۔ کیوں ایسا؟ حضرت عثمان غنی نے کیوں نہیں سوچا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ 2 بیٹیوں کا نکاح
یہ ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ حضرت عثمان سے، اور دونوں بیٹیوں کا نکاح ایک ساتھ نہیں ہوا، اس لیے کہ اسلام کے اندر 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ آپ ایک بہن سے نکاح کر سکتے ہیں جب وہ یا تو طلاق یافتہ ہو جائے یا پھر اس کا انتقال ہو جائے، تب آپ دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا کہ جب حضور کی پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی نے حضور علیہ السلام کی دوسری بیٹی سے نکاح کیا۔ تو اب جب دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی تو آپ فاطمہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا آپ نہیں آئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جاتے ہیں اور آپ فرمانے لگتے ہیں علی حضور کی بارگاہ میں جاؤ۔ حضرت علی دل میں خیال لے کر آتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میں بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے واپس کر دیا جاؤں، لیکن جب حضرت علی پہنچتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں علی تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اگر روئے زمین پر فاطمہ کا نکاح اگر کسی کے ساتھ ہوگا تو مولا کائنات حضرت علی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہونا یہ کس کی پسند؟ اللہ تعالیٰ کی پسند۔ اللہ تعالیٰ نے پسند یہ فرمایا کہ اپنی نبی اپنے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے ہو۔ اب یہاں پر امت کو ایک بہت بڑا پیغام دینا تھا، اس لیے کہ اس دور میں صحابہ کرام بہت سارے صحابہ، بہت سارے رچ صحابہ تھے، امیر صحابہ تھے، اور if we will see in the Islamic history so we will get it، ہم یہ پائیں گے کہ اس وقت فائنینشلی یعنی پیسے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو صحابہ میں سب سے زیادہ کمزور حالت اگر کسی کی تھی تو وہ مولا کائنات کی تھی، اور حضور نے پسند فرمایا مولا کائنات سے نکاح کرنا۔ کیوں؟ اپنی پوری امت کو یہ پیغام دے سکے کہ لوگوں جب تمہیں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا ہے تو یہ مت دیکھنا بازاروں میں کہ لوگوں کے پاس مال کتنا ہے، یہ مت دیکھنا بازاروں میں کہ لوگوں کی پکڑ کتنی ہے، یہ مت دیکھنا بازاروں میں کہ اس کا نام کتنا چلتا ہے۔ ہاں اگر تمہیں اپنی بیٹی دینا ہے تو رسول کونین کی سنت کو دیکھنا، وہ پیغمبر مصطفیٰ جن کے لیے پہاڑ سونا بن جاتے ہیں، وہ محبوب جب اپنی بیٹی دیتا ہے تو مولا کائنات سے دیتا ہے، تاکہ امت کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ جب بیٹی کا نکاح کرنا ہو تو یہ دیکھنا کہ اس آدمی کے اندر دین کتنا ہے، دین کتنا ہے، دین کے اعتبار سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرو۔ اور پھر نکاح ہوتا ہے اسی پرپس کے ساتھ، امت کو ایک تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ بیٹیوں کے نکاح کرنے میں آپ کو سب سے پہلے کون سی چیز دیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے چیز دیکھنا چاہیے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لڑکی میں بھی اس کا دین دیکھو، لڑکے میں بھی اس کا دین دیکھو، جو دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھی ہو اس سے اپنی بیٹی اور بیٹوں کا نکاح کرو۔ یہ تعلیم مولا کائنات کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، یہ تعلیم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اب ان کے گھر میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ایک بیٹے پیدا ہونے سے پہلے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، آنے کے بعد عرض گزار ہوتی یا رسول اللہ ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ حضور پوچھتے ہیں ام الفضل کون سا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کر گر گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، وہ کیا جانتے ہیں؟ آپ دیکھیے ام الفضل نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کے گوشت کا ٹکڑا میری گود میں آ کر گر گیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ام الفضل اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور اس بیٹے کی اگر کوئی پرورش کرے گی، اس بیٹے کو اگر کوئی دودھ پلائے گی تو ام الفضل تم اس کو دودھ پلاؤ گی۔ اب یہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا حضور کو علم غیب نہیں تھا، حضور کو یہ پتہ نہیں تھا ما فی الارحام کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ رسول اللہ نے حسن کے پیدا ہونے سے، حسین کے پیدا ہونے سے پہلے فرما دیا تھا میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوگا۔